بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے آقا، کیا آپ پر احد کے دن سے زیادہ بھی کوئی سخت اور سنگین دن گزرا ہے؟ ارشاد ہوا، ہاں، تمہاری قوم کے ہاتھوں مجھے جن مصائب کا شکار ہونا پڑا ان میں سب سے مشکل اور سنگین دن وہ تھا جب میں اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے طائف گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے قبیلہ بنو ثقیف کے 3 با اثر سرداروں کا انتخاب کیا۔ ان کے ہاں قبیلہ بنو جمح کی ایک قریشی عورت بھی بیاہ کر گئی ہوئی تھی۔ یہ تینوں سردار عمر بن عمیر ثقفی کے بیٹے عبد یالیل، مسعود اور حبیب تھے۔ یہ بنو ثقیف کے رئیس اور سربراہ تھے۔ جب ان کو عقیدہ توحید کی دعوت دی گئی تو ان کے جوابات ایک سے ایک بڑھ کر کرخت اور بیہودہ تھے۔ عبد یالیل کہنے لگا، اگر اللہ نے واقعی تمہیں رسول بنایا ہے تو میں کعبے کا غلاف پھاڑ دوں گا۔ مسعود بولا، کیا اللہ کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے نبوت عطا کی جاتی؟ اور حبیب کہنے لگا، میں ان سے ہرگز بات نہیں کرنا چاہتا، اگر واقعی یہ نبی ہیں تو ان کے خلاف زبان ہلانا بے ادبی ہے اور ان کی بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر انہوں نے اللہ پر جھوٹ گھر رکھا ہے تو اس صورت میں بھی مجھے ان سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نامعقول گفتگو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رنجیدہ ہوئے۔ ان سے فرمایا، ٹھیک ہے، تم نے میری بات نہیں مانی، مگر یہ گفتگو اپنے تک ہی محدود رکھنا، ان کا چرچا نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ یہ خبر قریش تک نہ پہنچے تاکہ وہ اپنی سختی میں مزید اضافہ نہ کرتے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر وہ شریف لوگ نہیں تھے۔ ابن ہشام کے مطابق انہوں نے نہایت گھٹیا طرز عمل کا مظاہرہ کیا، نہ صرف علاقے میں منادی کرا دی بلکہ شہر کے تمام اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا۔ آپ کے آزاد کردہ محبوب غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے شریک سفر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو سرداروں کی شے پر طائف کے اوباش پیچھے لگ گئے۔ وہ گالیاں دے رہے تھے، تالیاں پیٹ رہے تھے، شور مچا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بے شمار لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں جانب ہجوم ہو گیا۔ گالیوں اور بد زبانیوں کے ساتھ ساتھ اب پتھراؤ بھی ہونے لگا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون سے رنگین ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنی جان پر کھیل کر آپ کو پتھروں سے بچاتے رہے۔ ان کا سر بھی زخمی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے 3 میل کے فاصلے پر ایک باغ میں پناہ لی۔ کافروں کے اس وحشیانہ سلوک کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت ملاحظہ کیجیے کہ وہ سخت رنجیدہ حالت میں تھے۔ سر اٹھا کر دیکھا، ایک بادل کا ٹکڑا سایہ فگن تھا۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام آ پہنچے۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کی قوم کے کرخت جوابات سن لیے ہیں۔ اس نے پہاڑوں کا نگران فرشتہ بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ ان 2 بڑے پہاڑوں کو ملا کر برابر کر دے اور اس قوم کو پیس دیا جائے۔ ارشاد ہوا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ کیا کبھی چشم فلک نے اتنے ظالمانہ سلوک کے جواب میں اس قدر رحیمانہ برتاؤ کرنے والا مشفق اور حلیم قائد دیکھا یا سنا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت ہے اور آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ نے اتنا ظلم سہنے کے باوجود بھی ان کو بد دعا نہیں دی۔ تو دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی ایمان افروز واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔